اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ محمد میں، اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 20. اب اس آیت نمبر 20 پر تھوڑی توجہ فرمائیے. جو میں نے سیرت کے سیکوینس بنانے کی کوشش کی ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ذرا توجہ فرمائیے مجھ پر. ایک طالب علم پر ایک کوشش ہے یہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ہاں یہی سیکوینس میں اترا ہوگا، ایک کوشش کی ہے میں نے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں نے آپ کو بتایا کتب علیکم القتال. اب یہاں پر مکے میں مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک گروہ ہے. ایک آیت سے آپ کو پتہ چل گیا کچھ لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کے خطبے آپ کی باتیں سنتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، باہر نکل کے پوچھتے ہیں کیا بول رہے تھے حضرت. یعنی ایک تھرڈ ایلیمنٹ یہاں پر آ گیا ہے. ایک مہاجرین ہیں جو مکے سے اپنا سب کو لوٹا پھٹا کے آئے ہیں، ایک انصار ہیں جنہوں نے مکے سے آنے والے مہاجرین کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے گھروں میں لگایا، ہر چیز میں حصے دار بنا لیا. تیسرے ایلیمنٹ نے جو مسلمان بھی یعنی اپنے پرانے دین پر بھی نہیں رہا. اب جب دیکھا کہ میرا خاندان تقریباً پورا اسلام میں داخل ہو چکا، میں اکیلا باہر بیٹھ کے کیا کروں گا، تو یہ اس ارادے سے نہ داخل ہوئے اسلام میں کہ کلمہ تو پڑھ لیں گے، دلوں کا حال تو جو جاننے والا جانتا ہے، جب بھی دیکھیں گے اسلام کو کچھ نقصان وخار پہنچا پھر ہم اپنے پرانے دین پر پلٹ جائیں. یہ تھے منافقین. اب یہ منافق کا حال ہر دور میں یہ بڑھ چڑھ کر اونچی اونچی باتیں کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، ڈینگے مارنا، یہ ان کا طریقہ کار ہے. اب دیکھیے یہ لوگ کیا کر وہ یقول الذین آمنوا. دیکھیے منافق ہے لیکن منافق کون ہوتا ہے؟ ایمان والا. ہمارے دین میں دو ٹرمینالوجی ہیں، ایک منافق ایک ہے فاسق. منافق کی 4 علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. بات کرے تو جھوٹ بولے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، اور بات بات پر جھوٹی قسمیں کھائے. جس میں جتنے لیول کی جتنے پرسنٹ یہ برائیاں ہیں وہ اتنے ہی پرسنٹ منافق. فاسق اللہ کا حکم سامنے آ گیا، یہ کام مت کرو، یہ کام کرو. جس کو مت کرو وہ کر رہا ہے، جس کو کرو وہ نہیں کر رہا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں. مثلا سورہ مائدہ میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، سمندر پار کر لیا، فرعون کی فوج کو ہم نے غرق کر دیا، آگے بڑھے، سامنے بستی ہے بیت المقدس، اس میں فلسطین میں داخل ہو جاؤ. پوری قوم بیٹھ گئی یہ کہتے ہوئے یا موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو موسیٰ، ہم نہیں جائیں گے، اپنی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. جب تم جاؤ ان سے لڑو، ان کو وہاں سے نکال کے بستی خالی کرو، تب ہم جائیں گے. ایک حکم نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام نے، پوری قوم کو فاسق قرار دیا ہے. یہ ہے قرآن. یہ دو ٹرمینالوجی قرآن کی. تو اب یہ لوگ تھرڈ ایلیمنٹ مدینے میں ہو چکا ہے، منافق آ چکے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا؟ بھائی یہ ہم حج کو بھی نہیں جا سک رہے، عمرہ کا مہینہ آ رہا، عمرہ کو بھی پہلے سال عمرہ کو نہیں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ربیع الاول کے مہینے میں پہنچے تھے مدینہ منورہ. اب اس کے بعد میں رجب آیا 7واں مہینہ، عمرہ نہیں جا سکے. اس کے ذوالقعدہ ذوالحجہ آیا، حج کو مدینے والے نہیں جا سکے. تو ایک عمرہ ایک حج. اب دوسرا عمرہ کا مہینہ پھر آنے والا ہے، قریب دوسری ہجری شروع ہو چکی ہے محرم کے بعد سے. تب یہ بڑھ چڑھ کے کرو کیوں ہمیں حکم نہیں دیا؟ اگر حکم دیا تو ہم جان کی بازی لگا دیتے. اللہ فرما رہا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ. جب کہ ہم نے ایک پختہ صورت نازل کر دی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو آپ نے دیکھا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ، جن کے دلوں میں بیماری تھی، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. آپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہیبت زدہ آنکھوں سے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے جنگ میں جانے کا حکم نہیں بلکہ بتا دیا کہ موت تم پر آ رہی ہے، موت کا حکم جاری ہو. اب مجھے بتائیے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ،
قرآن مجید کی کوئی اور آیت بتائیے مجھے جس میں قتال کا بھی ذکر ہو اور اس میں فرضیت کا بھی ذکر ہو، سوائے آیت نمبر 216 سورۃ البقرہ، کتب علیکم القتال، نہیں ملے گی آپ کو۔ اس کے علاوہ کوئی اجازت ہے سورہ حج کے اندر ہے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ مسلمان ملکوں میں ان سوروں میں جن میں مسلمانوں کو تربیت دی جا رہی ہے اپنے آپ کو ہمیشہ خطروں سے محفوظ رکھنے کے لیے تیاریاں کرو، یہ سورہ پڑھنا بند کر دیا گیا ہے، اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ بس آج کل پروموٹ کیا جا رہا ہے غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی جو شبیہ پیش کی جا رہی ہے، ہماری درگاہوں کو، قوالیوں کو، نعتوں کو، بس یہ دین ہے مسلمانوں کو۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے، تم یہ کرنا شروع کر دو، صوفیزم کو تم پروموٹ کرو، ہم تمہارے لیے مسجدیں دھلا کر مسجدوں کے باہر عیدوں کے موقع پر فرش بچھا کر دیں گے۔ حج پہ جانا چاہتے ہو، اتنا کم کرایہ رکھیں گے کہ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان آسانی سے حج کر سکیں۔ تم روزہ رکھو گے، ہم وائٹ ہاؤس میں، ہم پریسیڈنشیل پیلیس میں، وزیر اعظم کے گھر میں تمہاری افطار کی دعوتیں کریں گے۔ زکوٰۃ دینا چاہو انڈیویجول دو، زکوٰۃ کا نظام قائم مت کرو، سود کی تو بات ہی مت کرو، سود کے نظام کو ختم کرنے کی بات ہی مت کرو۔ فحش، تمہاری نماز تم کو فحش منکر سے روک دی ہے، روک لو، تم رک جاؤ، دنیا والوں پر تبصرے اعتراض مت کرو۔ اور سورہ حج میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف وانہوا عن المنکر۔ 4 کام تمہیں کرنا پڑے گا اگر اقتدار تمہیں مل جائے، طاقت، قوت، حکومت تمہیں مل جائے۔ نماز کا نظام جو فحش و منکر کو روکے گی، نماز خالی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام قائم کرو کہ اردو مسلم معاشرے میں کوئی غریب نہ ہو، ان پچھڑے ہوئے طبقوں کو تم سالانہ اتنا مال نکالو کہ وہ غریبی سے نکل کر آئیں اور ہاتھ پھیل۔ اسلام میں مانگنا سب سے بڑی بری بات ہے کہ ایک مسلم سوسائٹی میں ایک بھائی ہمارا اتنا حاجت مند ہے، ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے۔ غیر مسلموں میں تو ہو سکتا ہے، اسلام میں تم خود مت کھاؤ، اسے کھلاؤ، یہ ہے اسلام، یہ قربانی ہماری۔ پھر نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ تو یہ چاہتا ہے ہم سے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ارے ان کے حال پر بڑا افسوس ہے۔ طاعتم وقول معروف، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اطاعت کی تھی، تو پھر اپنی زبان کا پاس بھی تو رکھتے۔ مسلمانوں کو حکم کیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب کسی چیز کا ارادہ کرو، کوئی کام زندگی میں کرنے کا ارادہ کرو، جم جاؤ اس پر، فتوکل علی اللہ، جم جاؤ اس پر، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، اگر یہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد میں سچے نکلتے تو پھر کیا بات ہے، انہی کے لیے بہتر تھا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ فہل عصیتم، اب جب کہ تم نے منہ موڑا ہے، ان تولیتم، پیٹ موڑی ہے، تم ایک ہی کام کرو گے، ان تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، رشتہ داریاں کاٹ دو گے۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جائزہ لیجئے، یہ تقریر سننے کے بعد آپ اپنا جائزہ لیجئے۔ آپ والد کے رشتہ دار ددیال والے، چاچا، ماما، پھوپھیاں، ماں کے رشتہ دار ننیال والے، ماموں، خالائیں، تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں، ان سے ملاقاتیں ہیں، ان سے بڑھ کر کس سے ہماری دوستیاں ہیں، کن کے گھر آنا جانا ہے، ہمارے گھر کی دعوتیں ان کے بغیر، ان کے گھر کی دعوتیں بغیر ہمارے بغیر پوری نہیں ہوتی ہیں، اور ان تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر تو پھر صلہ رحمی کہاں رہی ہماری؟ رشتہ داریاں ہم نے باقی کہاں رکھی ہیں؟ ہم تو غیروں سے ملنا منع نہیں ہے، لیکن اپنوں کو چھوڑ کر غیروں سے تعلق بڑھانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ کس نے حکم دیا؟ صلہ رحمی کا حکم تو اللہ دیا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ رحم سے کیا فرمایا؟ جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں، جو خطا رحمی کرے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ان کو اندھا بہرا بنا دیا گیا ہے
پھر اللہ ایک سوال مجھ سے، آپ سے، آج کے دور کے ہر مسلمان سے کر رہا ہے، اور ہمارے آنے والی نسلوں، ہمارے بچوں سے کرے گا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل پر قفل، اقفال قفل کی جمع ہے، اقفال ان کے دلوں پر، ام علی قلوب، قلوب قلب کی جمع ہے، ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے. بہت آسان عربی ہے یہ، اس آیت کی عربی بڑی آسان. افلا، لا نہیں، تدبر کرنا، پیچھا کرنا. یہ قرآن کس کا؟ قرآن کا. قرآن پیچھے لگنے کے معنی معلوم کرو. دوسرا معنی معلوم ہو گئے، عمل کرنے کی کوشش کرو. عمل کر رہے ہیں، گھر والوں کو بتاؤ، رشتہ داروں کو بتاؤ، بستی والوں کو بتاؤ، دنیا والوں کو بتاؤ، کام کر رہے ہیں. یا تمہارے دل پر قفل لگ گئے ہیں؟ سیدھے سے اللہ ڈائریکٹ سوال ہے ہم سے، ہے جواب تو دیجئے اس کا. حقیقت یہ ہے کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم. ہدایت واضح ہونے کے باوجود ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے، پلٹے ہوئے اس کی جانب سے. شیطان نے اس روش کو آسان بنا لیا. رمضان آ رہا ہے، وہ تیاریاں، وہ نہیں تھا، میں تو 20 رکعت پڑھوں گا، قرآن سنوں گا. لوگوں نے اس میں بھی حصے وقرے کر لیے، قرآن سنے گے. آپ کون سی مسجد میں؟ جی میں روزانہ 3 پاروں والی مسجد میں جاتا ہوں، 10 دنوں میں قرآن مکمل. اچھا، تراویح کا تعلق روزوں سے ہے یا قرآن مکمل ہونے سے ہے؟ ہر روزے سے دیکھیے، تراویح پہلے پڑھتے ہیں یا روزہ پہلے رکھتے ہیں، یہ پہلے طے کر لیجیے. ہم چاند دیکھا، چاند رات میں پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے اور دوسری صبح سے روزہ شروع ہوتا ہے، یا پہلے روزہ رکھا جاتا ہے. تو تراویح کا تعلق روزے سے ہے. 30 دن 29 دن کے روزے رکھیں، 29 30 ڈے، تو تراویح بھی اتنی پڑھنی چاہیے. لوگوں نے گنجائش نکالی، قرآن مکمل کرنا کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری سال مکمل ہوا ہے. تو صحابہ کرام کا قرآن پڑھنے کا، ایک قرآن مکمل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. اور ایک جو روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال رمضان میں 2 بار قرآن کا دور کیا. تو 2 قرآن سننا چاہیے نا ہم کو. ہم ایک قرآن سن کے کیوں آ رہے ہیں؟ کس نے کہہ دیا؟ کہاں کا فتویٰ ہے؟ کس نے لگا دیا یہ؟ اس وقت بھی میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آخری سال جو آپ کا رمضان آیا ہے 10 ہجری میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ساتھ 2 بار قرآن کا دورہ کیا، ابھی بھی قرآن مکمل نہیں اترا تھا. اس لیے کہ سورۃ النصر آخری مکمل سورہ ہے جو حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور حج سے آنے کے بعد بھی کچھ متفرق آیات نازل ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کہہ رہے ہیں جنہوں نے تحقیق کی، ان سے پوچھیے. تو پھر مکمل قرآن کا اپنے ایک دور رمضان میں کرنے کا یہ فتویٰ کہاں سے لے کر آئے؟ پھر اس کے اندر یہ گنجائش کہاں سے لے کی؟ ایک سا گروپ تو ہو گیا 10 دنوں میں 30 پارے ختم، دوسرے نے کہا 100 پارے کے حساب سے 25 دنوں میں ختم. اس لیے کہ 27 کے دن لوگ ذرا زیادہ دیتے ہیں کہ وہ 27ویں شب ہے، ہر چیز کا اجر 1000 مہینوں کے برابر ملے گا. چلیے اس میں بھی گنجائش نکال لی، 10 پاروں کے 3 دن، 10 پارے ایک مسجد میں. لوگوں نے اس میں بھی گنجائش نکالی، یک شبینہ، ایک رات میں قرآن. میں نے اٹینڈ کیا، معاف کرنا، معلوم نہیں تھا. نوجوان 17-18 سال کی عمر تھی، 2-4 دوستوں نے مجبور کیا، جا کر سب سے بڑی مسجد میں حیدرآباد کی کھڑے رہ گئے، مکہ مسجد میں. اندازہ ہی نہیں تھا، زندگی میں پہلی بار کھڑے رہ گئے. جا کر پہلی جو 2 رکعت پڑھی گئی ہیں، پاؤں کانپ رہے تھے ہمارے، جواب دے دیے. دوسرے 2 رکعت جو پڑھے گئے تو ہم جا کر پیچھے بیٹھ گئے. جب امام دوسرے دگانے کی یعنی تیسری رکعت میں جب رکوع میں گیا، ہم بھاگ کے جا کے رکوع میں شامل ہو گئے. بڑی مشکل سے 4تھی رکعت پڑھی، اس کے بعد میں بھاگ کے واپس آ گئے گھر کو. نہیں، اتنی لمبی رات بھر نماز پڑھنا ہے، پورا قرآن مکمل کرنا ہے، نہیں ہو سکتا ہم سے. جوانی میں یہ حال تھا. ایک تو یہ کہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والوں ہر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے، بلکہ جن کو قرآن یاد ہے
وہ صرف غلطیاں بتا سکتے ہیں کہ امام صاحب حافظ صاحب غلطی کیا کر رہے ہیں، انہیں بھی معلوم نہیں، معنی و مفہوم ان کو بھی نہیں معلوم ہے، نہ جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو رہے، نہ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، نہ کوئی شرمندگی ہو رہی، نہ دوزخ کا ڈر ہے، نہ جنت کا شوق پیدا ہو رہا ہے، کچھ بس کھڑے رہنے والے کو بس ایک ہی رہتی کہ کتنی جلدی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صاحب۔ یہ کہاں سے آیا یہ سارے کا سارا؟ ایک پورا اچھا خاصا ہم نے ایک ڈرامہ بنا کے چھوڑ دیا ہے عبادات کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوران کے ساتھ یہ معاملہ تم لوگ کر رہے تو پھر اس وقت کیا ہوگا تمہارا؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے روحیں قبض کریں گے تو منہ پر پیٹھوں پر مار مار کر روح کو قبض کریں گے۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ تم نے وہ طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اختیار نہیں کیا، اللہ نے سارے اعمال غارت کر دیے۔ اب رہی بات یہ جو منافقین ہیں جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، اللہ اگر چاہے تو ان کے نام بتا دے آپ کو، ان کے، لیکن چلو نام نہیں بتائے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، آپ نے صرف ایک صحابی کو بتائے، حضرت حذیفہ، انہوں نے بھی کسی کو نہیں بتایا، انہیں صحابہ سر النبی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ ان کی نشانیاں بتا رہے، ہم چاہیں تو انہیں آپ سے آنکھوں سے دکھا، لیکن چہروں سے ان کی بات چیت سے تو آپ کو اندازہ ہو یہ بڑے بولے ہوتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، لیکن باتیں پھینکنے کی وہ اونچی اونچی لمبی لمبی ہوں گی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچانیں گے، یا کم سے کم وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کی بات چیت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہم آزمانا چاہتے ہیں اصلی کون ہے، یہ ڈرامے باز کون ہے اور پکے منافق کون ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزمائش کے ذریعے، حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تم میں جہاد کرنے والے، تگ و دو کرنے والے، اسلام کے غلبے کے لیے مان لگانے والے، صلاحیتیں، طاقتیں، وقت لگانے والے اور صبر کرنے والے راستے میں کون ہیں۔ نبلو اخبار، تاکہ تمہاری زندگی کے معاملات اللہ پر واضح ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے رسول روکا، رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پہ راہ راست واضح ہو چکی تھی، وہ حقیقت میں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تمام اعمال کو ان کے ضائع کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کر لو۔ جن لوگوں نے کفر کیا، راہ خدا سے روکا، مرتے دم تک کفر پر جمے رہے، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اب اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے، ہمارے ملکوں میں جو ہو رہا ہے، میرے ملک میں جو ہو رہا ہے، اللہ ایک ہی بات کہہ رہا، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، نہ بزدل بنو، نہ بودے بنو، نہ صلح کی درخواستیں کرتے رہو، انتم العالون، تم ہی غالب رہو گے۔ کیوں؟ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، یہ تمہارے نماز روزے، لیکن صرف نماز روزوں کی بنیاد پر ہر مصیبت سے، بڑا دشمن کے جھگڑوں سے، دشمن کے حملوں سے تمہیں بچا لے گا، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ تمہیں بھی نکل کر آنا پڑے گا، چاہے لکڑیاں تمہارے ہاتھ میں ہو۔ فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں معصوم بچے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹینکروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیا ہم ان بچوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ ارے جم کے کھڑے تو رہیں۔ اچھا ہوگا کیا؟ موت ہی آئے گی نا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے آپ کو مرنا نہیں ہے، ہمارے حساب سے ہو سکتا ہے ذرا جلدی آگے، ہمارے حساب سے نا، ہمارا حساب غلط ہو سکتا ہے، ورنہ موت اللہ کے لکھے ہوئے وقت سے ایک لمحہ پہلے ایک لمحہ بعد نہیں آئے گی، وہ اپنے وقت پر آئے گی۔ تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ کتنا دنیا میں دل لگاؤ گے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا، دل لگی ٹھٹا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ، تقویٰ کی روش اختیار کرو، بہترین اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر تم سے تمہارے مال طلب کر لیا تو جان لو کہ تم بخل کرو گے، تب خلو، تم بخل کرو گے اور تمہارے دل کی جو کھوٹ ہے اللہ ابھار کر لائے گا۔ کیا ہو گیا تم کو؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ،
اور تم میں سے کچھ لوگ بخل سے کام لے رہے ہیں، تو یاد رکھو وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس کے بخل کو دیکھ کر اس کے بال بچے بخل کریں گے، کنجوسی کریں گے، وہ بھی زندگی میں اللہ کے راستے میں کبھی خرچ نہیں کریں گے، تو پھر آخرت میں ان کا اور ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یاد رکھو واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، اور یہ جو کچھ اس نے دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تم محتاج ہو، اس کے حاجت مند ہو، اور کیا سمجھ رہے ہو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ لوٹائے گا نہیں دعا. اور یہ جو دولت آج تمہارے پاس ہے، جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ رہے تھے سونے چاندی کے تھیلیاں لے کر دنیا میں آئے تھے، اگر اللہ ہی نے دیا نا تو پھر اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ مال دوبارہ نہیں لوٹائے گا. آخری وارننگ سن لو. یہ وارننگ دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کو، انہیں کو سنا رہے ہیں. قرآن کے اولین مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قرآن اللہ کے رسول پر اترا، رسول صحابہ اکرام کو سنا رہے. اللہ ان سے کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم لوگوں نے منہ موڑا، پیٹ پھیری، اللہ کے دین سے روگردانی کی، اس کی طرف سے لاپرواہی کی، تو کیا کرے گا اللہ؟ یستبدل قوما غیرکم، پوری قوم کو نکال بدل دوں گا میں، سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں. ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ جو نئے آئیں گے وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والے. آج جو ہمارے ساتھ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، 9/11 کے بعد سے ساری دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور 9/11 سے پہلے 1947 کے بعد سے پوری سب کانٹیننٹ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اگر ہم دنیا میں وہ واحد قوم ہیں جو ایک اللہ کے ماننے والے، تمام نبیوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے، تمام کتابوں کو اور قرآن مجید کو اللہ کا خالص کلام ماننے والے، جنت، دوزخ، آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، فرشتے، جن، یہ تمام ایمان بالغیب کی تمام باتوں کو ماننے والے، پھر ہم دنیا میں یہ اس صورتحال کا شکار کیوں ہے کہ دنیا ہم کو پیس رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے دین سے منہ موڑا ہے، ہم نے لاپرواہی برتی ہے، نہ خود اس پر چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے کی دعوت دیتے. اللہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا. اب یہ آیت میں سے یہ مت سمجھیے یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہے، آج تو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ اس میں یہ نہیں فرما رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خطاب ہے، صحابہ کرام سے خطاب ہے، تابعین سے خطاب ہے، تبع تابعین سے خطاب ہے، علماء امت سے خطاب ہے. اللہ تو صاف فرما رہا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، تم منہ موڑو، تم who are you؟ کس سے مخاطب ہے؟ ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، جینیوں سے، بدھسٹوں سے، پارسیوں سے، کمیونسٹوں سے. کہ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ قرآن کے ماننے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کون ہیں؟ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. اور صاف مختصر بات کیا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے موڑا میں کیا کروں گا؟ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ پوری کی پوری قوم کو تمہاری نکال کر دوسروں کو تبدیل کر دوں گا میں. اور وہ کیسے ہوں گے؟ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ یقیناً تم جیسے نہیں ہوں گے. یعنی اللہ صاف بتا رہا ہے جو مطلوب مومن اللہ کو ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں. تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں نوکری کے لیے میں جاتا ہوں، آپ جاتا ہوں، آپ جاتے ہیں اور 3 مہینے کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے. اگر اس بیچ میں رپورٹ مہینے میں دوسرے مہینے میں 30 ڈیز 60 ڈیز کی رپورٹ میں یور پرفارمنس از ناٹ اپ ٹو دا مارک، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آفٹر 90 days, before 90 days, before completion of 3 months, I will get my termination without any reason. ان کو ریزن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا آؤٹ پٹ ہے نہیں، میری مہارت ہے ہی نہیں ان کے پاس.
تو پھر جب نہیں ہے میری مہارت وہ لوگ کیوں رکھیں گے مجھے؟ اللہ صاف فرما رہا ہے۔ اب اگر ہم پر جان بوجھ کر کوئی مصیبت آفت آتی ہے تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ کی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے مالک ہم کو کیوں سزا دی، نہیں۔ اور اگر دوسروں پر آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ لوگ اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اور ہم اتنے متقی پرہیزگار ہیں کہ اللہ ہم کو چھوڑ رہا ہے؟ نہیں، ہمارے سمجھ میں کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت دی جا رہی ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، یاد رکھو۔ تو آج آپ کی خدمت میں سورہ محمد اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں احتیاطاً پیش کر دی۔ روزے فرض ہوئے ہیں لیکن مکمل نہیں، کہ اگر کوئی منافق روزہ نہیں رکھنا چاہتا، جو مومن ہے وہ تو ہنسی خوشی رہے گا، اب جو منافق ہے وہ تو اس کے باہر ہوگا، لیکن اب اس کو کمپنسیٹ کیسا کیا گا؟ ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھتے، جسمانی طور پہ کمزوری محسوس کرو، جیب ڈھیلا کرو، ایک غریب کو کھانا کھلاؤ۔ اور منافق جہاں اپنی صحت کا خیال رہتا ہے، رکھ کے بے چین ہوتا ہے، مال کے لیے بڑا کنجوس ہوتا ہے، اس لیے اس پر ایک چٹی ڈال دی، ایک بورڈ ڈال دیا، کھلا غریب کو کھانا کھلا۔ اور جو مومن ہے وہ تو ہنسی خوشی رہیں گے روزے۔ یہ اور گنجائش رکھی، چاہے سفر میں ہو یا بیمار ہو تو روزوں کو تعداد پوری کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔